سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابراہیم بن حشام بادشاہ کو اس کے سامنے بیٹھ کے علماء کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے بادشاہ میری بات یاد رکھ کہ اگر علماء دنیا کے حریص بادشاہوں کے درباروں میں جائیں، وہاں آنا جانا شروع کر دیں تو علماء اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں، اپنی عزت اپنی ریسپیکٹ کو لوز کر جاتے ہیں جب وہ بادشاہوں سے انٹریکشن کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ بار بار وہ میل جول رکھتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب وہ بار بار آتے ہیں تو وہ بادشاہ اور امراء ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی ریسپیکٹ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کا علم حاصل کرنا کہ جو دنیا کمانا چاہتے ہوں یا لوگوں سے امیروں سے رابطہ رکھنا چاہتے ہوں، ابو حازم کہتے ہیں ان کا یہ علم حاصل کرنا یہ بیکار جاتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد دنیا ہوتا ہے اور اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں اور اپنی عزت کو خراب کر لیتے ہیں۔ اور وہ دوسری بات کیا ہے، ابو حازم کہنے لگے جب وہ بادشاہوں کے ہاں آتے جاتے ہیں تو حق بات کہنا چھوڑ دیتے ہیں، حق بات کہنے سے گھبرانے لگ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، بادشاہ کے منہ پہ حق بات نہیں کہتے، وہ جرت نہیں رکھتے، اور کیا کرتے ہیں کہ ہر وقت ان کو شوق ہوتا ہے کہ بادشاہوں کی خوشنودی ملے، ان کا قرب ملے۔ ایسے علماء بادشاہوں اور عوام دونوں کے لیے ہلاکت اور گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے، نہ انہیں اے ابراہیم تجھے اپنے پاس انہیں آنا دینا چاہیے، انہیں دور رکھنا چاہیے۔ جب یہ باتیں سنی تو ابراہیم بن حشام نے سیدنا ابو حازم سے کہا جی آپ مجھے اپنی کوئی حاجت بتائیں جو پوری کر دوں۔ تو اس اللہ کے فقیر بندے نے، اس درویش مست الست نے جو بات کہی، وہ کہنے لگے مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں، اللہ نے مجھے 2 نعمتیں دے رکھی ہیں اور وہ 2 نعمتیں میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ انہوں نے پوچھا جی کون سی ہیں؟ فرمایا ایک یہ کہ میں ہر کام میں اللہ کی رضا کو اپنے مد نظر رکھتا ہوں، اللہ کی رضا کا طالب رہتا ہوں، اللہ کی رضا مانگتا ہوں، اللہ ہر کام میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔ اور دوسرا اللہ نے مجھے زہد اور تقوی دیا ہے، زہد و ورع دیا ہے، تقوی دیا ہے۔ یہ 2 نعمتیں میرے لیے کافی ہے، مجھے تیرے ساتھ بادشاہ کے ساتھ غرض نہیں ہے، اگر مجھے غرض ہوئی تو میں اپنے مولا سے مانگ لوں گا۔